فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میدان کا جائزہ لینے لگے اور کہنے لگے سیقتل ابو جہل ہونا وعتبۃ ہونا وشیبۃ ہونا. حضرات صحابہ کرام مغرب کے بعد سے لے کر آئندہ کل مغرب تک عبادت میں گزارتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حضرات صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا کہ زوال سے پہلے مسجد نبوی صحابہ سے فل ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود میں مدینہ منورہ سے کچھ دوری کے فاصلے پر کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارا پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، لہذا آپ اپنے ان صحابہ کو جو قرآن سکھاتے ہیں، جن کو قرہ صحابہ کہا جاتا ہے، انہیں آپ ہمارے پاس بھیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اور ایک روایت کے مطابق 90 سے زائد صحابہ کو بھیجا. تو واقع بئر معونہ کہا جاتا ہے. اور جب وہ صحابہ کو لے کر وہ شخص گیا تو اس نے پورا جال بچھا رکھا تھا. بڑی تعداد میں لوگوں نے صحابہ کو گھیر لیا. چونکہ صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، ان کی بہت زیادہ تعداد تھی، تو وہ سارے صحابہ بیچارے شہید کر دیے گئے. تو اس واقعے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گہرا صدمہ ہوا، اس لیے کہ حضور کے تیار کردہ صحابہ تھے، جس کو رجال اور افراد ساز کے حضور نے افراد سازی کا کام کیا تھا، اور ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد کا شہید ہو جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث ہوا. جب حضور کو اس واقعے کی وحی کے ذریعے سے اطلاع دی گئی تو آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، اور وہیں سے قنوت نازلہ مشروع ہوئی. اللہم اہدینا فیمن ہدیت وعافینا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من ولیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک اللہم ونتوب الیک. پھر حضور نے ان قبائل کا نام لے کر ان پر بددعا کی. اللہم علیک بلحیان، اے اللہ یہ قبیل لحیان کو تو نیست و نابود فرما. اللہم علیک بزکوان، اے اللہ بنو زکوان کو تو برباد فرما. تو وہیں سے مشروع ہوا کہ جب بھی امت پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو تو احناف کے یہاں پر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، اس قنوت کو پڑھا جائے، اور اجتماعی طور پر، کیونکہ یہ امت کا جسد واحد، حضور نے کہا کہ میری امت یہ تمام افراد ایک جسم کی طرح ہے. اگر بدن کے کسی ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو وہ چوٹ سب کو محسوس ہوتی ہے. کہا میری امت کے کسی بھی فرد کو کہیں پر بھی تکلیف پہنچے تو دوسری جگہ پر رہنے والے کو اس تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. انما المؤمنون اخوۃ، کہ بھائی نہیں، وہ اسے تکلیف نہیں پہنچی ہے، وہ تکلیف مجھے پہنچی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اس طرح کے مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز تھی تو وہ دعا تھی. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دعا سے زیادہ کسی چیز کی طرف راغب نہیں پائے. ہر موقع پر دعا، کیسی بڑی مصیبت ہو، چھوٹی سی مصیبت ہو، نماز اور دعا. اسی لیے قرآن نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ،
فرماتے ہیں کہ کوئی آواز زور سے آ جاتی تھی، حضور فوراً مسجد میں آتے اور نماز کے لیے کال باندھ دیتے، نماز شروع کر دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ کی صفیں بنائی، اور صفیں بنانے کے بعد آپ آہوزاری میں عریش حضور کے لیے بنایا گیا تھا، ایک چھپر بنایا گیا تھا، لکڑیاں کڑی کر کر اس پر کچھ گھاس پھوس ڈال کر اس کے سائے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد دعا کرنا شروع کیا، تہجد کا وقت داخل ہونے تک دعا کرتے رہے، اور اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں ان صحابہ کی یہ 313 صحابہ لے کر آیا، ان تہلک هذه العصابۃ لن تعبد ابدا، یہ صحابہ ہے میرے، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں جب یہ کلمات سنے تو میرے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ لیے اور میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انجز اللہ وعدہ ونصر عبدہ، کہ اللہ کی مدد آنے ہی والی، جب آپ جیسی ذات اتنے گریہ وزاری کے ساتھ دعا کرے تو کیا اللہ کی مدد نہیں آئے گی؟ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے اس دعا سے ہی میں سمجھ گیا تھا کہ یہ جنگ ہم جیت چکے، اس کو ابوبکر صدیق کہتے ہیں۔ کب سمجھ گیا تھا؟ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی میں سمجھ گیا تھا، حالانکہ کوئی رسول اللہ کے لشکر کے درمیان اور کفار مکہ کے لشکر کے درمیان کوئی موازنہ نہیں کر سکتا تھا، ادھر 313 ادھر 1000، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ۔ ادھر صحابہ کے پاس لڑنے کے لیے کسی کے پاس تلوار نہیں، مشکل سے 2 گھوڑے تھے، 8 سے 10 اونٹ تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں مگر نہتے تھے، اسباب نہیں تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، اور ان کی توجہ کس کی طرف تھی؟ اللہ کی طرف۔ تو بغیر اسباب کے بھی اللہ نے انہیں کامیابی کیا کی؟ عطا فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میدان کا جائزہ لینے لگے اور کہنے لگے، سیقتل ابو جہل ہونا، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، وعتبۃ ہونا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، وشیبۃ ہونا، یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ کا 70 صنادید قریش، 70 ان سب کے بارے میں حضور نے کہا یہاں 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 یہ مارا جائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، فواللہ، خدا پاک کی قسم، حضور نے جس جگہ کی نشاندہی کی اس سے ایک بالش بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، جہاں حضور نے کہا ہر ایک وہیں پر مارا گیا، اس سے ایک بالش بھی آگے پیچھے ہوا نہیں۔ کہا جہاں پر حضور نے کہا یہاں ابو جہل، تو ایک بالش بھی اس سے آگے پیچھے نے، وہیں پر ابو جہل مارا گیا۔ جہاں شیبہ کے لیے کہا وہاں شیبہ، جہاں عتبہ کے لیے کہا وہاں عتبہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تعلیم دی کہ دعا یہ سب سے بڑا ہتھیار، الدعاء سلاح المؤمن، یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ آج ہمارے عوام میں، خواص میں، طلباء میں، علماء میں، ہر ایک میں دعا کا اہتمام نہیں رہا، ہم دعا نہیں کرتے، کیوں؟ بہت بیزی ہے نا، ٹائم نہیں ملتا ہے۔ کس سے ٹائم نہیں ملتا ہے؟ تیری میری کرنے سے ٹائم نہیں ملتا ہے، موبائل سے ٹائم نہیں ملتا ہے، ایک دوسرے سے بیکار کی گفتگو سے ہم کو وقت نہیں ملتا ہے۔ تو آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے، یہ عبادت کی رات ہے، مگر ہمارے بچے مدرسے میں طلباء اس کو کھیل میں گزارتے ہیں۔ کس میں گزارتے ہیں؟ کھیل میں۔ ارے بھائی ٹھیک ہے آدمی کھیلے، لیکن اس عبادت کی رات میں آدمی عبادت بھی کرے۔ حضرات صحابہ کرام مغرب کے بعد سے لے کر آئندہ کل مغرب تک عبادت میں گزارتے۔ بہت سارے صحابہ فجر سے پہلے آ جاتے تھے، تہجد سے پہلے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر، اور مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اور کب جاتے تھے؟ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک حضرات صحابہ کا معمول یہ ہوتا تھا
کہ زوال سے پہلے مسجد نبوی صحابہ سے فل ہو جاتی، کوئی ایک بھی باقی رہتا تھا نہیں۔ کب؟ زوال سے پہلے، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے سے آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے سارے لوگ آ جاتے تھے، مگر حضرت عثمان کے زمانے میں لوگوں نے لیٹ آنا شروع کیا، تو پھر حضرت عثمان نے ممبر کے سامنے دوسری اذان کو کیا قرار دیا؟ مشروع کیا۔ بعض روایت میں کہ نہیں، یہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، پہلی والی اذان نہیں ہوتی تھی، وہ اذان کو حضرت عثمان نے مشروع کیا۔ تو اس لیے ابھی ہم لوگ مکہ وغیرہ جاتے ہیں تو وہاں پر جمعہ کی اذان زوال سے پہلے ہی ہو جاتی، پتہ نہیں کون سا قول لے کر آئے وہ لوگ، امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے زوال سے پہلے، جبکہ زوال سے پہلے ظہر کی اذان نہیں دی جا سکتی ہے، تو وہ زوال سے پہلے ہی دے دیتے، اور جیسے ہی زوال کا وقت ہوتا ہے فوراً خطبہ کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو اس لیے جمعہ کے اثر سے مغرب کا وقت، جمعہ کی رات کا وقت، جمعہ میں 2 خطبوں کے درمیان کا وقت، یہ سب دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ ان اوقات کو غنیمت جان کر سورہ کہف کی تلاوت، حضور نے فرمایا کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے لیے اس کے لیے ایک نور ہوتا ہے اور فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے، اگر دجال بھی آئے گا تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے، لہذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مستحب یہ ہے کہ سورہ کہف کو صبح میں پڑھا جائے۔ کب پڑھا جائے؟ صبح میں۔ پڑھ تو سکتے ہیں مغرب تک، مگر اس کا مستحب وقت بیان کیا گیا ہے، کب پڑھا جائے اس کو؟ صبح کے وقت۔ ایک آخری بات بیان کر کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نماز کے بعد آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا؟ نہیں پڑھتے؟ تو یہ تسبیح پڑھنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ تسبیح ہاتھ سے پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اس کا مسنون طریقہ یہ ہے، آپ پڑھتے ہیں ویسا نہیں، ہم ایسا پڑھتے سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اس کا مسنون طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح پڑھتے تھے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یعنی ایک ساتھ تینوں کو پڑھتے تھے۔ اس طرح سے یہ پوری اس کو یہ 15 ہے تو 15 مرتبہ ایک بار ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ 15 تو کتنے ہو گئے؟ 30، اور پھر تیسری مرتبہ میں یہ 3 مرتبہ، اور اخیر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا مسنون طریقہ ہے۔ ارے سمجھ جائی بات؟ تو یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، بلکہ کیسا؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ مسنون طریقہ ہے۔ آج معلوم ہو گیا نا آپ کو؟ تو اب ایسے ہی پڑھنے کا انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئی بات؟ کتنے دن سے ذہن میں آ رہا تھا لیکن میں بھول جاتا تھا، میں نے آج کہا کہ آج تو بتانا ہی کیسا بھی کر ان کو۔ بہرحال اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔